السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، ہم سید ضیاء الدین حاضر ہوئے ہیں ایک نئے تعلیمی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم جماعت ششم مضمون اردو کے سبق نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس سبق سے متعلق مزید معلومات حاصل کریں گے۔ سبق نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس سبق کے مصنف ہے ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحل۔ پہلی بات، پانچی جماعت میں آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی کے کچھ حالات سے واقف ہو چکے ہیں۔ آپ لفظ خلیفہ کے معنی بھی جانتے ہیں۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی اور اسلام ملک عرب سے نکل کر ایران، مصر اور اسپین جیسے دور دراز ملکوں میں پھیل چکا تھا، ایسے حالات میں اسلامی حکومت کو مسلمانوں کے قبضے والے تمام علاقوں میں سنبھالے رکھنا بہت ضروری تھا۔ آپ تمام طلباء پچھلی جماعت میں پانچی جماعت میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو پانچی جماعت میں مضمون اردو میں آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس سبق کا مطالعہ کیا ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق معلومات حاصل کر چکے ہیں، اور آپ لفظ خلیفہ کے معنی بھی جانتے ہیں۔ لفظ خلیفہ یعنی کیا؟ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، ایسا نائب جو اللہ کے قانون کے مطابق حکومت کرے، اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ چلیے آئیے دیکھیے آگے۔ حکومت کا یہ نظام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے قائم ہوا۔ اسلام حکومت کے اس نظام کو خلافت کہتے ہیں۔ آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسلامی حکومت کو کون سنبھالیں گا، یہ سب کے سامنے سوال تھا، اور سنبھالنا بھی کیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق چلانا تھا، حکومت کو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق چلانا تھا۔ اس کے لیے جو نظام قائم کیا گیا اسے خلافت کہتے، اور جو خلیفہ ہوتے اس پورے خلافت کو انہوں چلاتے سنبھالتے۔ اس طرح تو خلیفہ کیا ہوتے؟ ایک نائب ہوتے ہیں، ایک امیر ہوتے ہیں جو تمام اسلامی حکومت کے سربراہ ہوتے ہیں اور جو اللہ کے قانون کے مطابق حکومت کو چلاتے، اور اس تمام نظام کو خلافت والا نظام کہتے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے اسلامی حکومت کے پہلے خلیفہ تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 2.5 سال خلافت کی۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، جہاں ان کے اخلاق و عادات اور زندگی کے کچھ واقعات بتائے جا رہے ہیں۔ یعنی اس سبق میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق مزید معلومات حاصل کریں گے، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی حکومت کے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ رہ چکے ہیں۔ چلیے سبق شروع کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں یہاں پر جان پہچان۔ اس سبق کے مصنف ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحل 2 اگست 1949 عیسوی کو ناگپور میں پیدا ہوئے۔ اردو، فارسی اور عربی میں انہوں نے ایم اے کرنے کے بعد 2 مرتبہ پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی۔ مختلف تعلیمی اداروں میں انہوں نے تدریس کی۔ تحقیق، تنقید، شاعری جیسی اصناف اور زبان و ادب کی تاریخ میں بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ ان موضوعات پر ان کی متعدد تصانیف شائع ہو چکی ہیں، جنہیں کئی اعزازات بھی ملے ہیں۔ تازگی بچوں کے لیے لکھی گئی ان کے نظموں کا مجموعہ ہے۔ ہم جو سبق پڑھ رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سبق کو لکھا ہے جناب محمد شرف الدین ساحل نے، جو کہ ناگپور میں پیدا ہوئے ہیں، اور انہوں نے اردو، فارسی اور عربی ان تینوں زبانوں پر ایم اے میں ڈگری حاصل کی، اور ساتھ ہی 2 مرتبہ پی ایچ ڈی کی ڈگریاں بھی حاصل کی ہیں، اور انہوں نے مختلف تعلیمی اداروں میں بحیثیت معلم درس و تدریس کا، یعنی کہ بچوں کو پڑھانے کا کام کیا ہے، درس و تدریس کا کام کیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے تحقیق پر، تنقید پر اور شاعری پر بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں، اور ان کتابوں پر، ان موضوعات پر انہیں بہت سے اعزازات، بہت سے انعامات، اسناد ملے ہیں۔ تازگی بچوں کے لیے لکھی گئی ان کے نظموں کا مجموعہ ہے۔ انہوں نے جو نظمیں بچوں کے لیے لکھی گئی تھی، تو اس بچوں کی جو نظموں کا جو مجموعہ ہے، جو کتاب ہے، اس کا نام ہے تازگی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ چلیے بچوں سبق شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔
ان کے والد کا نام خطاب تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما 583 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پہلوانی اور شہ سواری کے فنون میں مہارت حاصل کی اور پڑھنا لکھنا بھی سیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تجارت کرتے تھے۔ تجارت کے سلسلے میں انہوں نے دور دراز کے سفر کیے اور دولت کمانے کے علاوہ علم اور تجربہ بھی حاصل کیا۔ ہمارے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، یہ بات آپ کو پتہ ہے۔ اسی کے ساتھ ان کے والد کا نام خطاب تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکے میں 583 عیسوی میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلوانی اور شہ سواری کے فنون میں مہارت حاصل کی اور پڑھنا لکھنا بھی سیکھا۔ اس زمانے میں بہت کم لوگوں کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، اور دوسری بات پہلوانی اور شہ سواری جیسے دلیر والے بہادر والے فنون میں مہارت حاصل کرنا بھی اس وقت بہت بڑی بات تھی، کیونکہ پہلوانی کرنے کے لیے بہت ہمت طاقت کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے روزانہ ورزش کرنا پڑتی ہے، متوازن غذا کھانا پڑتا ہے۔ جیسا آپ نے دیکھیں گے کہ اکھاڑے میں جس طرح کشتی ہوتی ہے، پہلوان لڑائی کرتے ہیں، کشتی لڑتے ہیں نا، تو انہیں کتنی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، کتنے دلیر ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پہلوانی میں مہارت حاصل کی اور ساتھ ہی ساتھ شہ سواری کہتے ہیں گھڑ سواری، یعنی گھوڑے کے اوپر جو ہم سواری کرتے ہیں، آپ نے دیکھے نا گھوڑے کے اوپر، اسے کہتے ہیں شہ سواری۔ اگر آپ کو مجھے ڈائریکٹ گھوڑے پر بٹھا دیے تو ہم کر سکتے کہ شہ سواری نہیں، اس کے لیے بھی کچھ فنون ہے، کچھ اصول ہے، یہ ایک مہارت ہے، اس پر مہارت یعنی ان چیزوں کا، ان اصولوں کا دھیان رکھتے ہوئے ایک مہارت حاصل کرنا پڑتا ہے۔ شہ سواری کرنا بھی کوئی عام بات نہیں۔ جس طرح اپن سائیکل چلانا سیکھتے ہیں، موٹر سائیکل چلانا سیکھتے ہیں، پہلے دھیرے دھیرے سے ہلکے ہلکے سے، ہے نا، کیسا سیکھتے، بیلنس برابر رکھ کر، اس طرح شہ سواری میں بھی کچھ اصول ہے، ان کا خیال رکھتے ہوئے مہارت حاصل کرنا پڑتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تجارت کرتے تھے، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو پیشہ تھا، جو دولت کمانے کا جو ذریعہ تھا، وہ تجارت تھا، اور اس کے لیے انہوں نے بہت دور دراز ملکوں کے سفر بھی کیے اور بہت سا علم اور تجربہ بھی حاصل کیا، یعنی تجارت سے متعلق بہت علم اور تجربہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تھا۔ چلیے آگے دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا شمار عرب کے سرداروں میں ہوتا تھا۔ شروع میں عرب کے دوسرے سرداروں کی طرح انہوں نے بھی اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس کی شدید مخالفت کی، لیکن اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو پھیر دیا۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب دشمنوں کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلانیہ مکے سے مدینہ ہجرت کی۔ دیکھو بیٹا، اس وقت عرب ممالک میں قبیلوں کا زمانہ ہوا کرتا تھا، یعنی ہر خاندان، بڑے خاندان کا، ان کے پیڑا نہ پیڑھی کے باپ دادوں سے کیا ہوتا تھا، ایک قبیلہ ہوا کرتا تھا، ایک خاص ان کی خصوصیات ہوا کرتی تھی، ایک خاص، جیسا کہ قبیلوں جیسے قریش ہے نا، اس طرح۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عرب کے سرداروں میں ہوتا تھا، یعنی وہ اپنے قبیلے کے ایک سردار ہوا کرتے تھے۔ شروع میں عرب کے دوسرے سرداروں کی طرح انہوں نے بھی اسلام کی دعوت قبول نہیں کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات میں دعوت اسلام شروع کی تھی تو حضرت عمر فاروق نے بھی دوسرے سرداروں کی طرح اس کی مخالفت کی تھی، اسے قبول نہیں کیا تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل کو پھیر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام کو قبول کیا۔ جب مکے میں دشمنوں کا ظلم و ستم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے ہجرت کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مکے سے مدینے ہجرت کی، لیکن کیسی کی؟ اعلانیہ، یعنی اعلانیہ کہتے ہیں، یعنی کہ سب کو اطلاع دے کر، بول کر کہ میں مکے سے مدینے ہجرت کر رہا ہوں، اس طرح اعلان کر کر، اطلاع دے کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا اور اسلام کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر موقع پر کیا کیے؟ ان کا ساتھ دیا، ان کی مدد کیے، اور اسلام کی حفاظت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی، محنت کی، جان لگا دی۔
یعنی کہ روپے سے بھی اسلام کی مدد کیے اور محنت بھی کیے اور وقت لگی تو اپنی جان بھی دے دی اسلام کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت 10 برس 6 مہینے اور 4 دن ہے۔ ان کی خلافت کے دور میں اسلامی حکومت بہت وسیع ہو گئی تھی۔ اتنی بڑی حکومت کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ نظام قائم کیا۔ مفتوحہ ملکوں کو صوبوں میں تقسیم کر کے ہر صوبے کے انتظام اور نگرانی کے لیے ایک عامل مقرر کیا۔ بیت المال، عدالت، آبپاشی، فوج اور پولیس کے محکمے قائم کیے، شہر آباد کروائے، نہریں کھدوائی، مہمان خانے تعمیر کروائے، فوجی چھاؤنیاں بنوائی، جیل خانے بنوائے، مردم شماری کروائی اور مکاتب قائم کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت پر صلاح و مشورے کے بعد ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنا کر ہجری کیلنڈر کی ابتدا کی گئی۔ دیکھیے بچوں، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے تو ان کی جو خلافت کا عرصہ ہے وہ 10 سال 6 مہینے اور 4 دن اتنا ہے، اور انہوں نے اس کم عرصے میں اسلامی حکومت کو پوری دنیا میں دور دور علاقوں تک پھیلا دیا، پہلی بات۔ اور انہوں نے اس حکومت کو چلانے کے لیے باقاعدہ ایک نظام، کچھ اصول بنائے، جیسا کہ انہوں نے کیا کیے، جو ملکوں کو اسلامی حکومت فتح کرتے جاتی تھی ان ملکوں کو چھوٹے چھوٹے صوبوں میں، قصبوں میں بانٹا، تقسیم کیا، اور وہاں پر ایک گورنر مقرر کیا صوبے کی نگرانی کے لیے۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ ہر ملک کے اندر جو بھی قصبے ہوا کرتے تھے، جو بھی چھوٹے چھوٹے صوبے ہوا تھے، وہاں پر ایک گورنر رہتا تھا۔ وہ گورنر کیا کرتا تھا، وہاں کے مقامی لوگوں کے مسئلے مسائل کو حل کرتا تھا۔ اس لیے تمام ملکوں میں، تمام صوبوں میں حکومت کرنا آسان ہو جاتا تھا، اور ان کے مسئلے مسائل کو دور کرنا بھی آسان ہو جاتا تھا، اور سب پر آسانی سے نظر بھی رکھی جاتی تھی۔ اس لیے اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کا بھی قائم کیا۔ بیت المال اسے کہتے ہیں جو جنگ کے دوران جو سامنے والی جو فوج ہوتی تھی ان سے جو مال ملتا تھا جنگوں کے دوران، تو وہ جو مال کا استعمال بیت المال میں کیا جاتا تھا۔ بیت المال ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر اس پیسے سے غریبوں کی، لوگوں کی مدد کی جاتی بیت المال سے۔ عدالت، آبپاشی، فوج اور پولیس کے محکمے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے قائم کیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں سب سے پہلے پولیس کا محکمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہی شروع کیا ہے، اور جیل بھی انہوں نے ہی سب سے پہلے بنائے۔ اسی طرح نئے شہر آباد کروائے، نہریں کھدوائی، یعنی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک پہنچانے کے لیے، یعنی جہاں پر بارش زیادہ ہوتی وہ وہاں کے بارش والے علاقے سے کم بارش والے علاقے تک پانی پہنچانے کے لیے نہریں کھدوائی، مہمان خانے تعمیر کروائے۔ جب قافلے راستے میں سفر کرتے تھے دور دراز ملکوں سے، تو راستے میں کہیں رکنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے مہمان خانے بھی انہوں نے تعمیر کروائے۔ فوجی چھاؤنیاں بھی بنوائی ملکوں کی حفاظت کرنے کے لیے، صوبوں کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اسی طرح مردم شماری کروائی۔ مردم شماری کہتے ہیں کہ لوگوں کی آبادی کو گننا، کہ بھئی اس ملک میں کتنی آبادی ہے، جیسا ہمارے ملک میں بھی ہر 10 سال میں مردم شماری ہوتی ہے۔ اسی طرح مکاتب قائم کیے۔ مکاتب کہتے ہیں مکتب کی جمع، یعنی کہ مدرسے، ہے نا، جیسے ہم اسکول کو جاتے ہیں، یہ بھی کیا ہے، ایک مدرسہ ہی ہے۔ دارالعلوم ہے جہاں پر عربی تعلیم دی جاتی ہے، وہ بھی کیا ہے، مدرسہ ہے۔ اس طرح کئی مدرسے بھی، مکاتب بھی قائم کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت پر، صلاح و مشورے سے، ان کی رائے سے جب ہجرت کی گئی تھی اس سال، اس کو بنیاد بنا کر ہجری کیلنڈر کی ابتدا کی گئی۔ ہم جو اسلامی کیلنڈر پڑھتے ہیں اس میں لکھے والا ہے 1 ہجری 2 ہجری، ہے نا، تو یہ جو ہجری سال کیسے بنا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کیے تھے، اس وقت کو پہلا ہجری مان کر، پہلا سال مان کر ہجری کیلنڈر کی ابتدا کی گئی، اور یہ کیلنڈر کی ابتدا، اس کی بنیاد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاح و مشورے سے ہی ہوئے۔ تو بچوں، آئندہ ویڈیو میں ہم اس کے آگے کے سبق کا مطالعہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔